امریکہ اور ایران کے درمیان قطر اور پاکستان کی ثالثی میں سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کا اہم دور مکمل ہو گیا ہے، جس میں تکنیکی معاملات پر اہم پیش رفت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ فریقین نے اہم امور پر پیش رفت کے لیے 4 الگ الگ ورکنگ گروپس تشکیل دینے اور 60 دن کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ بھی تیار کر لیا ہے، جبکہ قطری وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ ایران معاہدے کی تفصیلات پر کام کرنے کے لیے تکنیکی ٹیموں نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات میں عارضی وقفے کے بعد یہ عمل آئندہ ہفتے پیر یا منگل کو دوبارہ شروع ہوگا۔ اسی دوران آبنائے ہرمز میں ٹریفک بھی معمول کے قریب آنا شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے تیل کی عالمی قیمتیں بھی $72 فی بیرل تک آ چکی ہیں۔ یعنی پاکستان اور قطر کی کوششوں سے امریکہ اور ایران میں حتمی معاہدہ پورے خطے میں امن اور عالمی معیشت کی بحالی کی راہ ہموار کر سکتا ہے، مگر اس پورے عمل کو کوئی نہیں بلکہ خود ٹرمپ اپنے اشتعال انگیز بیانات، الزامات اور من گھڑت دعووں سے ڈیریل کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے پروگراموں میں کئی حوالوں سے مسلسل یہ بات کرتے آئے ہیں کہ اسرائیل اس پورے عمل میں سب سے بڑا اسپوائلر بن سکتا ہے، مگر یہ معاملہ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ خود صدر ٹرمپ اپنے زبان، اپنے لفظوں کی چناؤ کی وجہ سے ڈیٹریکٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کی انہی بے قابو بیانات کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں پچھلے اتوار کو ہونے والے تاریخی مذاکرات ڈیریل ہونے سے بال بچ گئے تھے، کیونکہ پاکستان اور قطر کئی دنوں کی محنت کے بعد بڑی مشکل سے ایران کو مذاکرات پر قائل کرنے میں کامیاب ہوا تھا، جس کے بعد سوئس شہر برگن اسٹاک میں امریکہ ایران مذاکرات کا آغاز ہوا۔ مگر جس وقت امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالیباف کی سربراہی میں دونوں وفود بات چیت کر رہے تھے، تنازع کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی وقت صدر ٹرمپ کا ایک اور ایران پر حملے کرنے کا اشتعال انگیز بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے یہ دھمکی تک دے دی کہ اگر ایران بات چیت سے نہ مانا تو وفد اپنے ملک بھی واپس نہیں لوٹ سکے گا۔ صدر ٹرمپ کی اس دھمکی کے بعد ایرانی وفد نے مذاکرات چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور پھر ایران واپسی پر باقر کالیباف نے ایرانی میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ ہم نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے کہا کہ آپ کے صدر نے دھمکیاں دی ہیں، ایران کبھی بھی دھمکیوں یا دباؤ کے تحت مذاکرات نہیں کرتا۔ دھمکیاں میں اس بیان کے بعد ایرانی وفد مذاکرات چھوڑ کر چلا گیا اور دوبارہ واپس نہیں آیا۔ امریکہ نے ثالثوں کے ذریعے ایک اور ملاقات کی درخواست کی، لیکن ایران نے مسترد کر دیا۔ یعنی ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نے تصدیق کی کہ ایران کے مذاکرات چھوڑنے کی وجہ صدر ٹرمپ کے دھمکی آمیز بیانات تھے، مگر اس کے بعد قطر اور پاکستان نے ایک بار پھر معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور فریقین کو مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے پر منا لیا۔ لیکن اس معاملے کے بعد ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود اس ایم او یو پر مکمل عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے جس پر وہ ایران سے مکمل عمل درآمد کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کو تو لبنان میں جنگ بندی پر قائل کرنے میں فی الحال کامیاب ہو گیا ہے، جو ایم او یو میں درج پہلی بنیادی شرط ہے، مگر ایم او یو کا پہلا نقطہ تمام محاذوں پر جنگ بندی کے ساتھ یہ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے سے بھی گریز کریں گے، مگر صدر ٹرمپ ایسا نہیں کر رہے۔ اس لیے اب ان خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ کیا صدر ٹرمپ خود ہی حتمی معاہدے تک پہنچنے سے پہلے ایران سے مذاکرات کو ڈیریل کرنے کی وجہ نہیں بن جائیں گے۔ اس لیے خدشات کے اس ماحول میں یہ ضروری ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان مستقل امن کے راہ ہموار کرنی ہے تو صدر ٹرمپ کو خاموش رہنا ہوگا یا کم از کم لفظوں کے چناؤ میں احتیاط کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ لیکن صدر ٹرمپ کا سیاسی کیریئر دیکھیں یا ان کے بیانات کے معیار کا ٹریک ریکارڈ پر نظر ڈالیں تو ایسا ناممکن ہی نظر آتا ہے کہ صدر ٹرمپ خاموش رہ سکتے ہیں یا ذمہ دارانہ بیانات دے سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے ایران جنگ کے صرف 4 ماہ کے دوران دیے گئے بیانات پر ہی نظر ڈالیں تو یہ واضح ہو جائے گا کہ من گھڑت اور جھوٹے دعوے صدر ٹرمپ کا روز کا معمول رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے لیے مبالغہ آرائی پر مبنی اور اشتعال انگیز بیانات دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچانا ہے تو ضروری ہے کہ صدر ٹرمپ کے بیانات کو سنجیدہ نہ لیا جائے، کیونکہ صدر ٹرمپ کا خاموش رہنا یا ذمہ دارانہ بیانات دینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، جبکہ یہ پہلے ہی واضح ہے کہ صدر ٹرمپ کے اکثر دعوے جھوٹے، مبالغہ آرائی اور خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں، اور جب وہ دعوے پورے نہ ہوں تو وہ اپنے موقف پر یو ٹرن لینے سے بھی ہچکچاتے نہیں ہیں۔ یہ صدر ٹرمپ ہی ہیں جنہوں نے ایران کے ہزاروں سال پرانی تہذیب ختم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ صدر ٹرمپ ایران جنگ کے آغاز کے بعد سے آج تک یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران مکمل تباہ ہو چکا ہے، اس کی فوج، فضائیہ، بحریہ اور میزائل صلاحیت مکمل تباہ ہو چکی ہے۔ صدر ٹرمپ نے جنگ کے دوسرے ہفتے یہ دعویٰ بھی کر دیا تھا کہ ایران نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے اور ان سے معافی مانگ لی ہے۔ وہ یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ امریکہ نہیں بلکہ ایران امریکہ سے ڈیل کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جنگ کے آغاز پر
मीनाब स्कूल पर हमले में सैकड़ों बच्चों की शहादत का जिम्मेदार भी खुद ईरान को ठहराया था और ये मजाकखेज दावा भी कर दिया था कि ईरान के पास टोमाहॉक मिसाइल हैं। मगर बाद में जब उनके झूठ वाजे हुआ तो उन्होंने कहा कि जंगों में गलतियां होती रहती हैं, जबकि उन्होंने जंग शुरू करने से सिर्फ 3 दिन पहले ये झूठा दावा भी किया था कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं, लेकिन खुद अमेरिकी हुकाम ने उनके इस दावे को मुबालगा राई पर मबनी करार दिया था। Unconditional, not conditional. I said unconditional. We've wiped out their leadership numerous times already. The Navy is gone. They have no air force. They have no air defense. All of their airplanes are gone. Missiles are gone. Launches are gone. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? Based on what I've seen, that was done by Iran. That was done by Iran. Whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more. Whether it's Iran, who also has some Tomahawks. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. ये थे सदर ट्रंप के कुछ ऐसे दावे जो न सिर्फ मुबालगा राई पर मबनी थे बल्कि वाज़े तौर पे झूठ थे। जबकि इससे ये भी वाज़े होता है कि सदर ट्रंप जो धमकियां देते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो धमकियां पूरी भी हों। इसलिए मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए सदर ट्रंप की अक्सर धमकियों को संजीदा ना लेना ही बेहतर होगा। इसके अलावा सदर ट्रंप ने जंग शुरू करने से पहले ईरान में रिजीम चेंज से मुतल्लिक भी कई दावे किए थे। उन्होंने ईरानी अवाम से बार बार अपील करते हुए कहा था कि वो अपने हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर निकल आएं, इदारों पर कब्जा कर लें, हेल्प इज ऑन द वे, यानी अमेरिका की मदद बस आने वाली है। मगर अब दिलचस्प बात यह है कि मुफाहमत की याददाश्त के दूसरे नुक्ते में अमेरिका ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। यानी ईरानी अवाम और हुकूमत एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अब अमेरिका का इससे कोई सरोकार नहीं होगा। और यही बात अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में वाजे की थी। If the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government. If the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government. सदर ट्रंप ईरान के जौहरी प्रोग्राम, तनसीबात और अफजोदा यूरेनियम से मुतल्लिक भी कई दावे करते रहे हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू होने से पहले सदर ट्रंप ने यह दावा किया था कि ईरान अमेरिका को अफजोदा यूरेनियम हवाले करने पर राजी हो गया है। ईरान इस बात पर भी राजी हो गया है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर न्यूक्लियर डस्ट निकालेगा और फिर उसे अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bombers. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. He said, how are we going to get the nuclear dust? We're going to get it by going in with Iran, with lots of excavators, because the B-2s, remember when we need the biggest excavators you can imagine, but we're going to go in together with Iran, we're going to get it, and we're going to take it back home to the USA. Very simple. मगर सदर ट्रंप के इस दावे के बरक्स न सिर्फ ईरानी हुकाम ने पहले इन दावों को मुस्तरद किया, बल्कि अब मुफाहमत की याददाश्त में भी ये बात वाज़े हो गई है कि ईरान अफजोदा यूरेनियम को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल नहीं करेगा, बल्कि ईरान में ही अफजोदा यूरेनियम की सतह में कमी लाई जाएगी। इसी तरह सदर ट्रंप ने मंगल को यह दावा भी कर दिया था कि ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुआयनाकारों को जौहरी तनसीबात तक रसाई देने के लिए मुकम्मल तौर पर राजी हो गया है। The Iranians are saying there's no scheduled visit for the IAEA inspectors. Is that part of your agreement? They're wrong. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspection. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. Mr. President, when will those inspectors actually be on the ground? At the appropriate time. At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time. मगर ईरान ने फौरी तौर पर सदर ट्रंप के इस दावे की भी तरदीद करते हुए कहा कि ईरान आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को निशाना बनने वाली जौहरी तनसीबात के दौरे की इजाज़त देने का इरादा नहीं रखता, जिसके बाद अभी तक इस मामले पर फरीकैन मुतज़ाद दावे कर रहे हैं और सदर ट्रंप एक बार फिर इस बुनियाद पर मुज़ाकरात ख़त्म करने की धमकी दे चुके हैं। इसलिए अब देखना होगा कि फरीकैन के दरमियान इस तनाज़े पर क्या दरमियानी हल निकलता है। बहरहाल, जहाँ एक तरफ अमरीकी और बैनुल अक़वामी मीडिया में सदर ट्रंप के बयानात, दावों और धमकियों पर सवालात उठ रहे हैं, वहीं ट्रंप इंतजामिया के ईरान के साथ MOU और ओबामा के दौर में JCPOA के दरमियान मवाजना भी शुरू हो गया है। 2015 के जौहरी डील, जिस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है,
اس میں ایران کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ افزودہ یورینیم کی سطح 15 سالوں تک 3.67% پر رکھے گا۔ ایران نے افزودہ یورینیم کے ذخیرے میں 98% تک کمی کر کے اسے 300 کلو گرام تک محدود کرنے پر بھی اتفاق کیا تھا، جبکہ اس معاہدے کے تحت ایران کے سینٹریفیوجز کی تعداد میں بھی کمی کی گئی تھی تاکہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنا سکے، اور اس کے تحت IAEA کو ایرانی تنصیبات کے معائنے کا اختیار ملا تھا، جس کے بدلے میں ایران پر عائد بین الاقوامی اقتصادی پابندیاں مرحلہ وار اٹھائی گئی اور ایران کو اربوں ڈالرز کے منجمد فنڈز بھی بحال کیے گئے، مگر صدر ٹرمپ نے اس جوہری معاہدے کو بکواس، بنیاد سے ناقص، یک طرفہ، روڈ ٹو اے نیوکلیئر ویپن اور امریکی تاریخ کے خراب اور احمق ترین معاہدوں میں سے ایک قرار دیا تھا۔ It's not going to be a real deal because Obama had that horrible JCPOA, whatever it was. It was the worst deal. It was a path for Iran to have a nuclear weapon very quickly. Years ago, they would have had a nuclear weapon. The JCPOA, the Obama nuclear catastrophe, which was so bad. We can't continue to make deals like that horrible Iran deal where we give them $150 billion back. The Iran deal was so bad. We paid $150 billion to sign a horrible agreement. اس لیے اب عالمی میڈیا میں یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا صدر ٹرمپ کی نئی ڈیل اس ڈیل سے بہتر ہے جو سابق صدر اوباما نے کی تھی، یا صدر ٹرمپ کی ڈیل میں ایران کو زیادہ رعایتیں حاصل ہوئی ہیں؟ اس حوالے سے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ اوباما دور کے معاہدے کا موجودہ MOU کے ساتھ براہ راست موازنہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ JCPOA ایک مکمل طور پر تیار شدہ معاہدہ تھا، جبکہ ٹرمپ کا منصوبہ ابھی ابتدائی خاکے کی صورت میں ہے اور اس سے متعلق کئی اہم سوالات ابھی حل طلب ہیں۔ مغربی حکام اور ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ صورت میں اس میمورنڈم میں مبہم وعدے اور صفاتی خامیاں موجود ہیں، جن کے باعث ابتدائی رعایتیں دینے کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے، جبکہ بعض متنازع اور غیر حل شدہ مسائل کو آئندہ مذاکرات کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ دستاویز ان اہم امور کا بھی احاطہ نہیں کرتے جنہیں ٹرمپ کسی بھی ممکنہ معاہدے کا مرکزی حصہ قرار دے چکے ہیں، جن میں ایران کا بیلسٹک میزائل ذخیرہ اور حزب اللہ سمیت اس کے علاقائی اتحادی اور پراکسی تنظیموں کی حمایت شامل ہے۔ اخبار کے مطابق JCPOA کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس کے تحت قائم کیا گیا تصدیقی اور نگرانی کا نظام ایران کے جوہری پروگرام میں شفافیت فراہم کرتا تھا، جس سے یہ یقین دہانی ہوتی تھی کہ ایران جوہری ہتھیار تیار نہیں کر رہا۔ اہم بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ مسلسل یہ الزام لگاتے رہے کہ اوباما انتظامیہ نے JCPOA کے تحت ایران کو $150 ارب دیے، مگر اس وقت کے امریکی محکمہ خارجہ اور خزانہ کے حکام کا دعویٰ ہے کہ ایران کو $50 ارب تک کے فنڈز تک رسائی حاصل کی گئی تھی۔ صدر ٹرمپ کے انہی الزامات کو لے کر واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ اوباما ڈیل کی طرح ٹرمپ کے میمورنڈم میں بھی ایران پر پابندیوں میں نرمی اور منجمد اثاثوں کی بحالی کا منصوبہ شامل ہے۔ JCPOA کی ہی طرح ٹرمپ کے مجوزہ معاہدے میں بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ ایران کے منجمد یا محدود فنڈز اور اثاثوں کو مکمل طور پہ ایران کو رسائی دے گا، اور جو ٹرمپ ایران کو اربوں ڈالرز دینے پر اوباما پر تنقید کرتے تھے، انہوں نے اب خود G7 اجلاس میں کہا ہے کہ ہم نے ایران کا بہت سا پیسہ اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور ان کا پیسہ ہمارے پاس ہے، ہم نے ان کا پیسہ روک رکھا ہے، یہ ہمارا پیسہ نہیں ہے، انہی کا پیسہ ہے اور ہم نے اسے ایک خاص وقت پر منجمد کیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں آخر کار یہ پیسہ انہیں واپس کرنا پڑے گا۔ اسی طرح BBC نے اپنے ایک تجزیے میں صدر ٹرمپ کے MOU پر سوال اٹھاتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میمورنڈم میں ایران کے بیلسٹک میزائلوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، جبکہ 2018 میں صدر ٹرمپ نے جب JCPOA کو ختم کیا تھا تو ایران کے بیلسٹک میزائل نظام کو اس کی ایک بڑی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اوباما کا معاہدہ نہ صرف ایران کے جوہری عزائم کو روکنے میں ناکام رہا، بلکہ یہ ایران کو ایسے بیلسٹک میزائل تیار کرنے سے روکنے میں بھی ناکام رہا جو جوہری وار ہیڈ کو ہدف تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ کہ صدر ٹرمپ نے جب 28 فروری کو اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا تھا، اسی دن ایران کے بیلسٹک میزائل کی صلاحیت کو مکمل طور پہ تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا تھا، مگر اب صدر ٹرمپ نے اپنے اس دعوے پر بھی یوٹر لے لیا ہے، اور کچھ روز پہلے انہوں نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ بہت ناانصافی ہوگی کہ ہم ایران کو بیلسٹک میزائل نہ رکھنے دیں جبکہ خطے کے دوسرے ممالک کے پاس بیلسٹک میزائل موجود ہوں۔ We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. They have some because other people have some. You got to have some. Somebody said you shouldn't give them one. I mean, I have guys. I like some of these guys. یعنی صدر ٹرمپ نے پہلے بیلسٹک میزائل کی صلاحیت ختم کرنے کا دعویٰ کیا، اوباما ڈیل کو مسترد کیا،
پھر خود ایران کی بیلسٹک میزائل کی صلاحیت کو اوبلیٹریٹ کرنے کا بھی دعویٰ کیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ ایران کو بیلسٹک میزائل نہ رکھنا دینا ناانصافی ہوگی۔ اسی حوالے سے برطانوی اخبار دی انڈیپینڈنٹ نے لکھا ہے کہ 14 نکات پر مشتمل عبوری معاہدہ شاید امن کی جانب ایک طویل سفر کا پہلا قدم ہو، لیکن ناقدین جن میں ٹرمپ کے اپنے ریپبلکن اتحادی بھی شامل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ ایران کے حق میں زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے۔ کنگز کالج لنڈن میں سیکیورٹی اسٹڈیز کے ایسوسیٹ پروفیسر اینڈریس کریگ نے کہا ہے کہ اگرچہ ٹرمپ اس یادداشت کو ایک کامیابی کے طور پر پیش کریں گے کیونکہ اس سے ابنائے ہرمز دوبارہ کھلتی ہے، جنگ میں وقفہ آتا ہے، لیکن ایران جنگ سے پہلے کے مقابلے میں اب مذاکرات میں زیادہ مضبوط پوزیشن کے ساتھ داخل ہو رہا ہے کیونکہ ایران نے اپنے یورینیم افزودگی پروگرام سے دستبرداری اختیار کی، نہ اپنے میزائل پروگرام کو غیر مسلح کرنے پر اتفاق کیا اور نہ ہی ایکسس آف ریزسٹنس کو قربان کیا، بلکہ اس نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کا مطالبہ منوا لیا اور پابندیوں میں نرمی، تیل کی برآمدات کے لیے چھوٹ، منجمد اثاثوں کی بحالی اور ایک بڑے معاشی بحالی پیکج کو بھی اس فریم ورک کا حصہ بنا لیا ہے۔